لائق تقریم معزز مشائخ اعظام و علماء ملت اسلامیہ، سادات ذوی الاحترام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اختیار آقا نامدار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، انیس بے کساں چار سازائے درد منداں، فخر رسولاں، مالک افت و آسماں، حضور احمد مجتبہ محمد عرف روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور محبت سے ادیے درود و سلام پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا ایک سید زادے کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کے حضور تہ دل سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی سید زادے کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ رب العزت انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کے صدقے اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، میں اپنی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال کے ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، اور ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ معزز سامعین ذوی الاحترام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ اتنی مشہور اور معروف آیے کریمہ ہے کہ جب کوئی خطیب اس آیے کریمہ کی تلاوت کرتا ہے اور جب یہ آیے کریمہ سامعین کے کانوں تک پہنچتی ہے تو عموماً سننے والے نہ صرف اس آیے کریمہ کو جانتے ہیں بلکہ اکثریت اس آیے کریمہ کے ترجمے سے بھی واقف ہوا کرتی ہے۔ آئیے میں مختصر سے وقت میں اس آیے کریمہ کے ضمن میں چند ضروری گزارشات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، اس لیے کہ ہم اور آپ جس دور میں اپنی زندگی کی ساعتیں گزار رہے ہیں، ہم اور آپ جس حالات سے دوچار ہیں
اور ہم اور آپ جن حالات کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انتہائی دشوار کن حالات، قدم قدم پر پریشانیاں انسان کے لیے تیار ہیں، اور قدم قدم پر مصائب اور آلام کے بادل انسانوں کے سروں پر منڈلاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، ہمیں ایسے معالج کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرنا چاہیے، ہمیں ایسے طبیب کے پاس جانا چاہیے، ہمیں ایسے حاضر طبیب کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے جو صرف ہماری ظاہری بیماریوں کی اصلاح نہ کرے بلکہ وہ ہماری باطنی بیماریوں کی بھی اصلاح کرے، وہ صرف ہمارے ظاہر کو نہ سنوارے بلکہ وہ ہمارے باطن کو بھی آراستہ اور پیراستہ کر دے۔ ایسے عالم کے اندر جہاں ایک بیٹا اپنے باپ کے لاشے کو چھونے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں ایک بھائی اپنے بھائی سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے بے قص و بے سر و سامانی کے عالم میں، ایسے قسم و پرسی کے عالم کے اندر صرف ایک در ہے جو نہ صرف ہماری خبر گیری کرتا ہے بلکہ وہ اپنی طرف بلاتا بھی ہے، اور بلاتا نہیں ہے بلکہ وہ جو بھی مانگا جاتا ہے وہ ہماری مراد کو پورا بھی کر دیتا ہے، اور وہ در مصطفیٰ کریم کا در ہے، وہ در آمینہ کے لال کا در ہے، وہ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے۔ آؤ اس در کی طرف ہم توجہ کریں اور آقا کونین کی بارگاہ میں سوال کریں، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہاں تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہاں تو ہماری کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے رشتہ داریاں منقطع کر لی، دوستوں نے محفلوں کو ویران کر دیا، یا رسول اللہ بتائیں اگر ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں نے تو ساتھ چھوڑ دیا ہے، رب بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دے، اللہ سے بھی ہمارا رشتہ کمزور نہ ہو جائے، رب کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو دور نہ کر دیتے۔ یا رسول اللہ کوئی طریقہ آپ بتائیں جس پر ہم عمل پیرا ہو جائے، ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، جب ہم حضور کی بارگاہ میں سوال کریں گے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں یہی جواب ملے گا، اے میرے غلاموں، دنیا والے تمہارا ساتھ دے یا نہ دے، بس جب تک دنیا میں رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے خوف کو دل میں پیدا کر لو، اللہ تمہیں زمین پر بھی عزت عطا کرے گا، اور بات مثال بھی میرا مولا تمہاری قبر کو روشن فرما دے گا۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے۔ آج خشیت الہی ہماری زندگی سے نکل گئی، کہاں ہے اللہ کا خوف، کہاں ہے اللہ کا ڈر، کہاں ہے وہ خوف خدا کے جس کے تذکرے سے حضرت عیسیٰ جیسے بزرگ اور نبی کے جسم سے خون کے قطرے بہنے لگ جاتے تھے، کہاں ہے وہ خوف خدا؟ یہ ساری چیزیں کتاب۔ اب ہماری قوم کی غفلت کا حال بھی یہ ہے، اگر اللہ کے خوف اور خشیت کے واقعے سنائے جائیں لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ڈرانے کی بات کرتے ہیں، یہ تو ڈرانے، میں کہتا ہوں یہ ڈرانے والے ہم نہیں کرتے، ہم تو صرف ناقل ہیں، اصل کلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور کی تعلیمات ہیں۔ یہی تو وجہ ہے ہم اکابرین کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، جس بھی بزرگ کی زندگی کو اٹھائیں گے نا آپ کو ان کی زندگی میں نمایاں وصف جو ملے گا نا وہ یہی ہوگا کہ وہ کہیں بھی رہتے ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرتے رہتے اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کیے رہتے تھے۔ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے تقوی؟ حضرت ابی ابن کعب آقا کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ حضور پر قربان، ایک سوال لے کر کے آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں، یا رسول اللہ بتائیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہے تمہارا سوال؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او ابی کبھی جنگلوں کے راستے سے گزرے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ کئی مرتبہ جنگلوں کے راستوں سے گزرنا ہوا۔ کہا کیا ہوتا؟ یا رسول اللہ جب ہم جنگلوں کے راستے سے گزرتے کبھی ہماری راہوں میں پہاڑ آ جاتے، کبھی نشیب و فراز آ جاتا ہمارے راستے میں، اور کبھی جو ہے کانٹے آ جاتے، کبھی خاردار وادیاں آ جاتی، کبھی جو ہے کپڑوں کو پھاڑ ڈالنے والے کانٹے ہمارے راستوں میں آتے۔ آقا کونین نے فرمایا اے ابی جب ایسا راستہ تمہارے سامنے آتا تو کیا کرتے؟ یا رسول اللہ کرنا کیا
کیا تھا؟ جب کانٹے دار جھاڑیوں سے ہمیں گزرنا ہوتا، پہلے ہم اپنے دامن کو بچا لیتے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے، اپنے جسم کو بچا لیتے اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس راستے کو عبور کرتے، بڑی پاک جو ہے احتیاط کے ساتھ اس راستے کو پار کرتے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او عبید، بس یہی تو تقوی ہے، جب تک کہ زندگی ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تجھے تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ گناہ سے اپنی زندگی کو بچا لو، تقوی اختیار کر لو۔ اور تقوی وہ دولت ہے کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے نا تقوی کی دولت، پھر وہ بندہ اللہ اسے وہ عروج اور ارتقاء کی منزل عطا کرتا ہے کہ ادھر اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، نیچے بھی نہیں آنے پاتے، اس سے پہلے میرا اللہ اس کی مراد کو پورا فرما دے۔ آپ نے حبیب اجمی کا نام سنا ہوگا، امام حسن بصری کے شاگرد ہیں اور آپ کے خلیفہ ہیں حضرت حبیب اجمی۔ ایک زمانہ زندگی کا گناہوں کے اندر گزرا، سودی کاروبار کرتے، توبہ کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک دن وہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں آئے۔ توجہ کیجئے گا کہ تقوی ملنے کے بعد اللہ بندے کو کیا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ آئے امام حسن بصری کے پاس، حضور گناہ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے توبہ کرا دیں اور میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے توبہ کی توفیق جو عطا فرمائی اللہ اس پر استقامت عطا کرے۔ امام حسن بصری نے بلایا اور بلا کر کے ان کو توبہ کرائی، اللہ کے حضور دعا کی۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانہ، ایک مرتبہ یوں ہوا، چونکہ حبیب اجمی عجم کے رہنے والے تھے، عرب کے تو تھے نہیں، ان کی زبان میں عربی لب و لہجہ نہیں تھا، وہ عجم کے تھے۔ جس طرح عرب کے لوگ قرآن بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑے دل نشیں انداز میں جو ان کے احکامات کے مطابق پڑھتے ہیں، عجم کے لوگ اس طریقے سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ حسن بصری عربی تھے اور حضرت حبیب اجمی عجم کے رہنے والے تھے۔ آئے توبہ کیا، ایک زندگی گزر گئی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعلیم میں گزر گئی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ امام حسن بصری حبیب اجمی کی خانقاہ سے گزرے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی اور حبیب اجمی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آ کر کے کھڑے تھے۔ حسن بصری کے شاگرد ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں، زندگی کا ایک طویل زمانہ اللہ کی نافرمانی میں گزارا، توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور آج مصلی امامت پر لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں۔ حسن بصری کا گزر ہوا آپ کے خانقاہ کے قریب سے، دیکھا حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں، دل میں خیال آتا یار حبیب تو عجم کا ہے، میں تو عربی ہوں، وہ تو وہ یوں قرآن نہیں پڑھ سکتا نا جس طریقے سے میں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ سوچا کہا میں حبیب کے پیچھے نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں جا کر کے اپنی خانقاہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ چلے گئے، رات کو سوئے، رب کا دیدار ہوا۔ جیسے ہی دیدار ہوا نا، حبیب اجمی کہ ابتدا میں آپ نے نماز نہیں پڑھی، امام حسن بصری کو خواب میں رب کا دیدار ہوا۔ عرض کرتے ہیں میرے کریم تو کوئی عمل مجھے ایسا بتا دے جس کو اختیار کروں تو تیری خوشی مجھے مل جائے، تیری خوشی مل جائے، بس کوئی عمل مجھے بتا دے۔ آواز آتی ہے حسن تجھے موقع تو دیا تھا لیکن تم نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ موقع تو دیا تھا، کہاں اختیار کیا؟ باری تعالیٰ مجھے موقع ملا، میں نے گوا دیا، اے اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون سا موقع تھا جس کو میں نے گوا دیا، اگر اس پر عمل پیدا ہوتا اے اللہ تیری رضا مل جاتی، مولا معاف کر دے، لیکن بتا دوتے کہ وہ موقع کیا تھا، بتا دے۔ آواز آتی ہے اے حسن اگر تو آج مغرب کی نماز میرے حبیب کے پیچھے پڑھ لیتا تجھے میری رضا نصیب ہو جاتی، آج اگر مغرب کی نماز میرے پیچھے پڑھتا۔ آپ سوچو وہ کتنا کریم ہے، زندگی کا ایک طویل عرصہ اس کی نافرمانی میں گزارا، توبہ کیا ملی کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنی خوشی کا پروانہ عطا کرنے لگتا ہے۔ یہی حبیب اجمی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری دریا دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں، حضرت حبیب اجمی کا گزر ہوا، امام حسن بصری کو دیکھا دریا دجلہ کے کنارے کھڑے تھے، پوچھا حضور یہاں اور اس مقام پر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس پار جانا ہے، کافر چلے کیوں نہیں جاتے؟ کہا کشتی کا انتظار کرتا ہوں، کشتی والا آئے وہ مجھے بٹھائے تب میں اس پار پہنچوں نا، میں انتظار کرتا ہوں۔
حبیب اجمی کے وجود پر ایک عجیب کی کیفیت طاری ہو گئی، لبوں پر تبسم آ گیا۔ شاگرد ہیں، میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، تقویٰ ملنے کے بعد اللہ مرتبے کیا عطا کرتا ہے۔ حبیب اجمی نے کہا، ایک لبوں پر مسکراہٹ آئی حبیب اجمی کے۔ امام حسن بصری نے کہا، حبیب کیوں مسکرائے؟ کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، خالی دامن لے کر کے حسن کے پاس آیا تھا، آج جو کچھ حبیب کو ملا ہے نا سب حسن کے صدقے میں اللہ نے عطا کیا۔ تو ہنستا کیوں ہے؟ کہا ہنسنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ جیسا بزرگ کشتی کا انتظار کریں، آپ جیسا بزرگ کافر کہا حضور قریب آئیں۔ حبیب اجمی گئے، دریائے دجلہ کے کنارے پر قدم رکھا، ابھی پشتے قدم دریائے دجلہ کے پانی سے لگائی تھا کہ میرے اللہ نے دریائے دجلہ پر حبیب کے لیے راستہ بنا دیا۔ پھر کیا تھا؟ جیسے ہی حسن بصری نے دیکھا نا، گش کھا کر کے زمین پر گر پڑے، میرا شاگرد میرے پاس پڑھنے والا۔ لیکن ہاں یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، شاگرد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کبھی وہ استاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، ٹوپی ہے نا ٹوپی، اگر آپ لاکھ روپے کی بھی خریدیں تو وہ سر پر ہی پہنی جائے گی، لیکن اگر 10 روپے کی بھی ٹوپی ہے نا تو بندہ اسے قدم میں نہیں پہنے گا بلکہ ہمیشہ اس کو سر کا تاج بنا کر کے رکھے گا۔ تو علم آ جانے کے بعد، دولت آنے کے بعد، مال و ثروت آنے کے بعد اپنے اساتذہ سے کبھی مقابلہ نہ کرنا، ورنہ علم کی دولت سے تو محروم ہو ہی جاؤ گے، آخرت بھی تمہاری تباہ اور برباد ہو جائے گی، اور کوئی تمہارے حال پر رحم کرنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کتنے بھی بڑے ہو جاؤ نا، اساتذہ کا ادب اور احترام کبھی نہ چھوڑیں۔ حضور پیر طریقت سے ظہیر بابو کے حوالے سے ہمارے مفتی صاحب قبلہ اکثر فرماتے تھے، مفتی افضل صاحب قبلہ، کہ بہت سارے شاگرد ہیں لیکن جو اخلاق ہم ظہیر باپو کے وہاں دیکھتے ہیں کسی اور کے یہاں وہ اخلاق ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ یوں ہی مرتبہ عطا نہیں کرتا۔ یار ادب تو پہلے پیدا، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کو خادم بننا ہی نہیں ہے، پہلے ہی سے ہمیں مخدوم بن جانا، پہلے سے ہم مخدوم بننے کی فکر میں ہوتے۔ پہلے خادم بنو، جب تک کہ خادم نہیں بنو گے نا اللہ تمہیں کبھی مخدوم نہیں بنائے گا۔ اساتذہ کا ادب اور احترام کرو، قوم کے خادم بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قوم کا مخدوم بھی بنا دے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حسن بصری کو غشی طاری ہوئی اور بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑے، پانی چھینکا، ہوش آیا۔ اب دیکھیں اکابر کی فکر کیا ہوتی ہے، ہم نے تو ہزاروں جنازے اٹھا لیے، مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے نا، کندھے تھک گئے ہیں اٹھا اٹھا کر، ایک کو دفن کر کے پلٹے نہیں کہ دوسرے کے مرنے کی خبر آ گئی۔ 1000 جنازے ہم نے اٹھائے، ہمارے پاس عبرت کے 1000 سامان ہے، لیکن ہم نے عبرت کہاں حاصل کی؟ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا، عرض کرتا ہے حضور میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، آپ کوئی عمل بتا دیں جس کی وجہ سے میرے دل کی سختی دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اٹھنے والے جنازوں کو دیکھ، اللہ تیرے دل کی سختی کو دور کر دے گا۔ لیکن ہمارا حال تو یہ کہ ادھر کندھے پر جنازہ ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کندھے پر جنازہ ہوتا ہے اور زبانوں پر غیبت ہوتی ہے۔ کندھے پر جنازہ ہوتا ہے، دوسروں کے حوالے سے حسد، کینہ، بغض ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس سے بڑی عبرت کی جگہ ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو امام حسن بصری کی فکر اور ان کی سوچ کیا تھی؟ بے ہوش ہوئے، پانی چھڑکا، ہوش میں آئے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ پر یہ بے ہوشی کیوں طاری ہو گئی؟ کیا ایسا معاملہ درپیش ہوا کہ آپ گش کھا کر کے زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے؟ کہا تم نے حبیب اجمی کی کرامت نہیں دیکھی؟ کہا دیکھی تو صحیح لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ کیا تھا کرامت میں اور کیا تھا اس کا راز کیا تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اور ہمارے وجود پر کپ کپی بھی طاری نہ ہوئی؟ اس وقت امام حسن بصری نے فرمایا لوگوں تم نے تو یہ دیکھا کہ حبیب نے قدم رکھا دریائے دجلہ پر، اللہ نے راستہ بنا دیا، حبیب عبور کر کے اس پار چلا گیا، لیکن جب یہ منظر میں نے دیکھا مجھے پل صراط پر سے لوگوں کا گزرنا یاد آ گیا، پل صراط سے لوگوں کا گزر۔ کہا کوئی حبیب کی طرح ہوگا جو پلک کے جھپکتے گزر جائے گا، حبیب کی طرح ہوگا کوئی پلک کے جھپکتے گزر جائے گا، اور کوئی گنہگار ہوگا جو گر پڑ کے لڑکھڑاتے عبور کرے گا، اور کچھ بدنصیب وہ ہوں گے جو عبور کرنے سے پہلے ہی کر کے جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔ یہ ہمارے اکابرین کی فکر تھی۔ بات دور چلی گئی، عرض یہ کرنے چلا تھا کہ جسے تقویٰ کی دولت مل جائے نا اللہ اسے یہ درجے عطا کرتا ہے، اسے یہی وجہ ہے۔ اہل بیت اطہار کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں،
اہل بیت اطہار کی، کس طرح وہ تقوی کی دولت سے مالا مال تھے اور لوگوں کو کس طریقے سے تقوی کی دولت کا درس دیتے تھے۔ ہم اور آپ جس شخصیت کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں۔ ایک درس دینے کے لیے میں، حالانکہ میری وہ حیثیت نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک چھوٹے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے صرف عرض کر سکتا ہوں، کسی کا دل دکھانا یا کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کو ہار دلانا واللہ نہ میرا مقصد ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جو اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھول چکے ہیں اس تاریخ کو پھر سے اپنا لیں تاکہ وہ ہم پر نظر رحمت کرے اور اللہ ان کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی میں عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسن مجتبی کی زندگی کو دیکھیں۔ ہمارے پاس تو جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں، پتہ نہیں ہم جائیں گے، بلکہ ہمارا اعمال کا حال تو یہ سر جھکاتے ہیں، اب پتہ بھی نہیں وہ سجدہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، لیکن پھر بھی ہم زمین پر یوں چلتے ہیں جیسے کسی نے جنت کی بشارت ہمیں سنا دی ہو، حالانکہ ہمارے پاس کوئی جنت کی بشارت نہیں۔ میں ان کی بات کرتا ہوں جو صرف جنت کی بشارت نہیں بلکہ اللہ نے جن کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ میں اس حسن مجتبی کی بات کر رہا ہوں جس نے دنیا میں آنے سے پہلے اگر کسی غذا کا استعمال کیا تو کوئی اور غذا نہیں، وہ غذا کی کہ آمنہ کے لال نے اپنا لعاب دہن نکال کر امام حسن کے منہ میں داخل کر۔ میں اس حسن کی بات کرتا ہوں جو امام حسین کا پیر بھی ہے اور آپ کا امام بھی ہے۔ اس امام حسن مجتبی کی بات کرتا ہوں کہ جس کی زندگی مصطفیٰ کی آغوش میں گزری، مولا کائنات نے جس کی تربیت کی ہے، اور فاطمہ الزہرا جیسی عظیم خاتون نے دودھ پلا کر کے جس امام حسن مجتبی کو پروال چڑھایا تھا، آج میں اس امام حسن مجتبی کی تاریخ پڑھنے لگا ہوں۔ وہ امام حسن مجتبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا تھا، لیکن قوم کو درس کیا دیتے تھے، قوم کے لیے اپنی زندگی کو کس طریقے سے پیش کرتے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے ایک مرتبہ لوگوں نے ایک جوان کو دیکھا، خانہ کعبہ کی دیوار ہے، مطاف کی جگہ ہے، ایک جوان ہے، اپنے سر کو زمین پر رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے قریب مجھ پر رحم کر اور مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے معاف کر دے۔ لوگوں نے دیکھا آج مطاف میں وہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے جس پر آج گرمی کا احساس نہیں ہوتا، آج سورج کی تپش وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور پیروں کو جلا نہیں سکتی ہے، وہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے آج۔ لیکن امام حسن کے زمانے میں وہ سنگ مرمر نہیں تھا، وہ پتھریلی زمین تھی، وہ نوکیلے پتھر تھے۔ جوان ہے، پیشانی کو رکھ کر کے عرض کرتا ہے میرے کریم مجھ پر رحم کر اور مجھ پر رحم کر اور مجھے معاف کر دے، رحم کر اور معاف کر دے، رحم کر اور معاف کر دے۔ لوگوں کا ہجوم ہو گیا، کون ہے یہ بندہ؟ اس طرح گریاوت جاری کرتا ہے، نوکیلے پتھر بھی جو ہے اس کے سامنے ہیج نظر آتے ہیں اور نوکیلے پتھر بھی اس کی پیشانی کو اپنے آپ پر لینے کے لیے بےتاب اور بے قرار نظر آتے ہیں۔ کون ہے وہ جوان؟ ذرا چل کر کے دیکھے۔ لوگ گئے، جا کر کے جب اس جوان کے اٹھنے کا انتظار کیا، جوان جب سجدے سے سر اٹھایا لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ جو جوان سجدے میں سر رکھ کر کے یہ کہتا تھا نا اے اللہ مجھ پر رحم کر مجھے معاف کر دے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ فاطمہ کا شہزادہ تھا دنیا جسے امام حسن مجتبی کے نام سے یاد کرتا۔ یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے، کہ ہمارے اکابرین کی سیرت ہم بھول گئے، اور آج دنیا نے یہی چاہا کہ اس قوم کو بزرگوں کی سیرت سے دور کر دو، ہمیں ان کو ہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس معاملے میں وہ کئی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ آپ دیکھیں کسی ہیرو کے بارے میں ہمارے جوان سے پوچھے نا، وہ پوری ہسٹری اور پوری زندگی بتا دے گا، یہ کھاتا ہے، اس کا ڈائٹ یہ ہے، وہ صبح اتنے بجے اٹھتا ہے، رات اتنے بجے سوتا ہے، سارا شیڈیول جو ہے اسے معلوم ہوگا۔ لیکن اسی ہیرو کی داستان بتانے والے سے آپ پوچھیں نا امام حسین کی زندگی کے بارے میں آپ کو کیا علم ہے،
تو وہ بندہ خاموش ہو جائے گا۔ یارو یاد رکھنا، جب سے ہم نے اپنے اکابرین کی سیرت کو بھلا دیا، اپنے اسلاف کی زندگی کو فراموش کر دیا، اس دن سے ہماری قوم کو زوال آیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ عروج و ارتقاء کی منزل عطا کرے، اللہ ہمیں اپنی بلندی عطا کرے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کر کے ان کے نقش قدم کو اختیار کرنا ہوگا۔ ادھر ان کی تاریخ پر عمل پیرا ہو جائے گے، ادھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی کا تمغہ بھی عطا فرما دے گا۔ آؤ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی سیرت کی طرف بڑھو۔ عرض یہ کر رہا تھا، اہل بیت اطہار کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، میں حیرت میں ہوں یار کہ وہ اکابرین جن کی محبت ہی بندے کو جنت کا مزدہ عطا کرتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا، ایک دن حضرت ایک صحابی کو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور طلب کر کے فرمایا کہ کیا میں تجھے وہ عمل نہ بتا دوں کہ جس کو تو اختیار کر لینا تو اللہ تیری دنیا بھی آباد کرے گا، تیری قبر بھی آباد کرے گا اور اللہ تیری آخرت کو بھی آباد کر دے گا۔ کیا وہ عمل میں تجھے نہ بتا دوں؟ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور پر قربان، ضرور بتائیں نا وہ عمل کیا ہے کہ جس کو میں اختیار کروں میری دنیا آباد، قبر آباد، آخرت آباد ہو جائے۔ بتائیں وہ عمل کیا ہے؟ آقا کونین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک جملہ، اللہ کرے وہ جملہ ہمارے دلوں میں نقش ہو جائے اور جس حوالے سے محبت کا درس حضور نے دیا وہ محبت صحیح معنی میں ہمارے دلوں میں اتر جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا یہاں آنا بھی کامیاب اور انشاءاللہ ان کے صدقے دونوں جہاں کی برکتیں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آقا کریم نے فرمایا کیا وہ نہ بتا دو؟ ہاں یا رسول اللہ بتائیں نا وہ کیا ہے؟ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ آقا کریم نے فرمایا حب علی جن، اے میرے صحابی علی سے محبت کر لے، یہ محبت تیری دنیا بھی آباد کر دے گی اور یہ محبت تیری آخرت کو بھی آباد کر دے گی۔ علی سے محبت کر لے یا رسول اللہ، علی سے محبت کر لے، علی سے پیار کر لے، اس لیے کہ یہ وہ محبت ہے کہ جس سے تیری قبر بھی آباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی آباد۔ صرف محبت کی بات نہیں ہے یارو، علی تو وہ شان والا ہے، علی تو وہ شان والا۔ دو کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، اے لوگوں میرا علی وہ ہے، میرا علی وہ ہے کہ اس کے چہرے کی زیارت کرو اور اس کا ذکر کرو، اللہ اس کے بدلے بھی تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ میں اس علی کی بات کرتا ہوں کہ جس کی محبت بندے کو جنت میں لے جائے گی، لیکن ہمارے حالات یہ ہے یار، اگر کسی کی فضیلت میں کچھ پڑھو نا تو لوگ کوئی حوالہ طلب نہیں کرتے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جس خانوادے نے سارا کنبہ جس قوم کے لیے لٹایا، ان کی فضیلت میں اگر کوئی حدیث پڑھے نا تو فوری طور پر یہ مطالبہ ہوتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث مرفوع ہے یا کیا ہے، متصل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کس نے لکھا ہے، کہاں ہے، کس کتاب میں حوالہ آپ مجھے دیں۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جس قوم نے سارا کنبہ جس نبی کی امت کے دین کی تحفظ اور بقا کے لیے لٹا دیا، آج وہ قوم ان کی فضیلت سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ان کی فضیلت سننے کے لیے۔ میں اس علی کی بات کرنے لگا ہوں کہ جن کی محبت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی محبت کے بدلے بندے کو جنت عطا کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر، مولا کائنات علی المرتضیٰ حیدر کرار فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اور آپ کا مقام اور مرتبے کا عالم تو یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مولا کائنات کو کسی نے پوچھا علی آپ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، زمین پر بیٹھ کر کے لامقام کی خبر دیتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر لامقام کے حالات بیان، اے علی بتائیں نا یہ مرتبے اور یہ فضیلت آپ کو کہاں سے نصیب ہوئی، کہاں سے ملی؟ مولا کائنات کا قول نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ سنو یہ فضیلتیں جو علی کو ملی نا اور یہ مقام اور یہ مرتبہ کہ زمین پر بیٹھ کر لامقام کی خبر دیتا ہے، یہ سنو علی کو اگر ملی ہے تو اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا سنو علی جس دن پیدا ہوا نا
پہلا غسل اگر علی کو کسی نے دیا تو وہ امام الانبیاء نے دیا تھا. پہلا غسل اگر علی کو کسی نے دیا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت نے دیا تھا, محمد رسول اللہ نے دیا تھا. اور کہتے حضور کو آخری غسل اگر کسی نے دیا تو وہ علی کے مرتضیٰ نے دیا تھا. پہلا غسل حضور نے مجھے دیا اور حضور کو آخری غسل میں نے دیا. کہا ہاں, کہ حضور کو جب غسل دے رہا تھا نا, فارغ ہو گیا غسل دے کر کے, اور دے کر کے حضور کے جو ہے جسم اقدس کو تختے پر لٹایا, حضور کو جو ہے کفن میں ملبوس کیا گیا اور زیارت کے لیے لوگ آنے لگے. مولا کائنات کہتے میں بھی کھڑا تھا حضور کے قریب. مصطفیٰ کی جدائی کا غم ہے, آمنہ کے لال کی شفقتوں سے اب ظاہری طور پر اب میں محروم ہونے والا تھا. آقا کونین کے دیدار سے اب میں محروم ہونے والا تھا ظاہری طور پر. مجھے غم تھا دل میں, حضور کے قریب کھڑے رہ کر کے آنسو بہا رہا تھا. کیا کروں, حضور چلے گئے, ظاہری دنیا سے حضور پردہ فرما گئے. مولا کائنات کے اسی فکر میں تھا, میری چیز نظر جو ہے مصطفیٰ جان رحمت پر پڑی نا, میں نے کیا دیکھا کہ پانی کے چند قطرے حضور کی پلک پر ہے اور پانی کے چند قطرے مصطفیٰ جان رحمت کی ناف مبارک پر بھی پڑے ہیں. پانی کے چند قطرے. مولا کائنات کہتے آتے تو سب تھے, دیکھ کر کے چلے گئے. یہ حضور کے نوازنے کا انداز ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. دنیا بھر کی دولت رکھنے والا کبھی مدینہ میں حاضر نہ ہو سکا, اور مزدوری کرنے والا مصطفیٰ کی چوکھٹ کے دیدار سے مالا مال ہو گیا. یہ میرے رسول کے نوازنے کا انداز. یہی تو وجہ ہے نا, غار حرا میں گئے نا تو ابو بکر کی پشت پر سوار ہو کر کے ابو بکر کو حضور نے نوازا. کندھے پر سوار ہو کر کے نوازا, اور خانہ کعبہ میں علی کو کندھے پر سوار کر کے ان کو نواز دیا. یہ میرے رسول کے نوازنے کا انداز ہے, مصطفیٰ کے نوازنے کا انداز ہے. تو کہتے ہیں پڑے تھے پانی کے قطرے, دل میں خیال آتا علی کپڑا لے اور لے کر کے پانی کے قطروں کو خشک کر لے. عشق نے آواز دیا علی خبردار یوں نہ کرنا, یہ لمحے زندگی میں بار بار تجھے نصیب نہیں ہوں گے. عقل کہتی تھی پانی کے قطرے سے خشک کر دے جیسے سارا جسم خشک کیا ہے. عشق نے کہا علی یہ غلطی نہ کرنا. مولا کائنات کہتے ہیں عشق اور عقل جو ہے آپس میں گفتگو کر رہے تھے, بھی نہ پائے تھے کہ میرے اللہ نے مجھے علم سے مالا مال فرمایا. میں اس علی کی شان بیان کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں بت گراتے وقت حضور نے پوچھا تھا علی کہاں پہنچے. اس وقت علی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے غلام کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے, اگر آپ کہے نا عرش اعظم کے پائے کو کھینچ کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیں. اتنی طاقت آ گئی. میں اس علی کی بات کرتا ہوں. لیکن اللہ اکبر, اتنے بڑے مرتبے پر فائز, لیکن تقوی آپ کی زندگی میں کتنا تھا, اللہ کا خوف کتنا تھا, اللہ کی خشیت کتنی تھی. سیرت نگاروں نے لکھا ہے لوگ نماز عشاء پڑھ کر کے گھر پر چلے جاتے, نرم نرم لحافوں میں گرم گرم گدوں میں جو ہے اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے ایک وہ بندہ جس کی محبت بندوں کو جنت عطا کرتی ہے, سب تو چلے جاتے لیکن وہ مسجد کے محراب و منبر میں یوں الٹ پلٹ کرتا جیسے کسی کو سانپ ڈس لے تو سانپ کا ڈسا ہوا جس طریقے سے الٹ پلٹ کرتا ہے. علی کی کیفیت یہ ہوتی, اور داڑھی کو پکڑ کر کے کہتے میرے کریم علی پر رحم فرما, میرے کریم تو علی پر رحم فرما. یہ ہمارے اکابرین کی زندگی کا حال تھا, مولا کائنات کی زندگی کا حال تھا جس کو ہم بھول چکے ہیں. اور آپ آئیں سیدنا امام حسن کی زندگی کو, سیدنا امام زین العابدین کی زندگی کو اٹھائیں. یہ کون ہے امام زین العابدین؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا کا خونی منظر نہ صرف نگاہوں سے دیکھا بلکہ حالت بیداری میں دیکھا, اور جو ہے ایسے عالم میں دیکھا کہ آپ کے ہوش و حواس سلامت تھے. ایسے عالم کے اندر آپ نے اہل بیت اطہار کے کنبے کو اجڑتے ہوئے میدان کرب و بلا میں دیکھا. امام زین العابدین اس شخصیت کا نام ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے, ایک قصائی کو دیکھا بکری کو ذبح کر رہا ہے, قریب آئے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. قصائی کی نظر پڑی, چھری کو پھینکا, بکری کو ادھر کیا, کھڑے ہو کر کے عرض کرتا ہے حضور کوئی خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت امام زین العابدین نے کہا تیرا کوئی قصور نہیں. کہا
کہا تیرا عمل جو میں نے دیکھا نا تو مجھے کربلا کی یاد آ گئی. تیرا عمل جب یہ دیکھا نا کہ تو نے چھری لیا, بکری کو لٹایا, ذبح کیا, اچھا یہ بتا کہ ذبح کرنے سے پہلے بکری کو کھانا کھلایا, بکری کو پانی پلایا, چھری کو تیز کر لیا؟ ہاں حضور دیکھ لے چھری بھی تیز ہے, بکری کو کھانا بھی کھلایا, پانی بھی پلایا. ہچکی بن گئی, اتنا روئے. کہا حضور معاف تو کریں, آپ رو رہے تھے, میری یہ بات سن کر کے آپ کے رونے میں اور زیادتی آ گئی, بتائیں اتنا کیوں روتے ہیں؟ اس وقت امام زین العابدین نے کہا ایک بے زبان بکری کو ذبح کرنے سے پہلے کھانا بھی کھلایا, پانی بھی پلایا, چھری بھی تیز کر لیا, لیکن وہ بدبخت کتنے بد نصیب تھے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں کو نہ پانی پلایا, 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے میدان کربلا میں جن کو شہید کر دیا. میں اس امام زین العابدین کی گفتگو کرنے لگا ہوں کہ عبادت جن پر ناز کرتی ہے, عبادت جن پر. زین العابدین اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عابدوں کی زینت. اتنی عبادت کی کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے حسین ابن علی کا بیٹا علی جو ہے زین العابدین ہے, تمام عبادت کرنے والوں کی وہ زینت ہے, وہ امام زین العابدین. اس طرح عبادت کی. لیکن خوف خدا کیا تھا, تقویٰ کیا تھا؟ جب آپ وضو کے لیے تشریف لے جاتے, پانی لانے والا پانی رکھتا, آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا, بدل جاتا آپ کے چہرے کا رنگ. لوگ پوچھتے حضور ابھی تو نماز بھی شروع نہیں ہوئی ہے, وضو کے پہلے آپ کی یہ کیفیت ہے اور یہ حالت ہے, حضور کیوں ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ اس وقت امام زین العابدین فرماتے ہیں کیا کروں, تمہیں نہیں پتا میں اس بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں جس سے میرے دل کے خطرات بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے ہیں. یہ کیفیت تھی ہمارے اکابرین کی. تو عزیزان ملت اسلامیہ, خدا کے واسطے پلٹ آئیے تاکہ آج جو ہم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں, بے سر و سامانی میں اپنی حیات کو ہم جو ایک گزار رہے ہیں, خدا کے واسطے آؤ, پلٹ آؤ, اپنے اسلاف کی تاریخ پر عمل پیرا ہو جاؤ, اپنے بزرگوں کی سیرت کو اختیار کر لو, اہل بیت کے اطہار کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو, تاکہ یہ محبتیں, یہ پیار, یہ محبتیں, یہ پیار ہمارا سلامت رہے اور اللہ اسی کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتی, جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے مرنا. اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں, رب کے حضور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے کبھی منانے کے لیے, رات کی تنہائی کبھی مصلی بچھا کر کے اس کو منائے. بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں, کبھی تنہائی. رب کتنا بڑا کریم ہے آپ جانتے ہیں, کتنا کریم ہے. تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ایک روایت نقل کی رب کی رحمت کے تعلق سے. اتنا کریم ہے کہ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا, حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا, زمین کو حکم دیا زمین پھٹ جا اور قارون کو اپنے اندر نکل لے. زمین پھٹی, قارون زمین کے اندر دسا اور ٹخنوں تک زمین کے اندر دس گیا. حضرت موسیٰ پر جلال کی کیفیت تھی, پھر حکم دے دیا زمین پھٹ جا, قارون کو نکل لے. زمین پھٹی, قارون گلے تک جو ہے دس گیا. جاتے جاتے کہتا ہے موسیٰ مجھے معاف کر دو, موسیٰ مجھے معاف کر دو, غلطی ہو گئی معاف کر دو, مجھ سے خطا ہو گئی معاف کر دو. حضرت موسیٰ پر جلال کی کیفیت تھی, پھر زمین کو حکم دے دیا کہا پھٹ جا اور اس کو نکل لے. زمین پھٹی اور قارون اندر چلا گیا, زمین برابر ہو گئی. حضرت موسیٰ پر سے جلال کی کیفیت ختم ہوئی. جیسے ہی کیفیت ختم ہوئی نا, میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ قارون زمین میں دس گیا, ہاں مولا زمین کو حکم دیا تھا, میرا حکم مانا اور قارون زمین کے اندر دس گیا. کہا موسیٰ جاتے جاتے کچھ کہہ گیا, کہا پہلے جب ٹخنوں تک زمین میں دسانا تو کہتا گیا اے موسیٰ مجھے معاف کر دو, غلطی ہو گئی. کہا پھر, کہا میں نے معاف نہیں کیا. کہا پھر, کہا زمین کو اور حکم دیا, گلے تک بٹھا دیا اس کو. کہا جاتے جاتے کہتا گیا معاف کر دے, میں نے معاف نہیں کہا. کہا پھر تیسری مرتبہ حکم دے دیا, زمین نے اپنے اندر دبو لیا اور برابر کر دیا. لیکن جاتے جاتے پھر بھی کہتا گیا موسیٰ معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو. لیکن اللہ میں نے معاف نہیں کیا, میں نے معاف نہیں کیا. آواز آتی ہے موسیٰ وہ تو تھا, تو تھا, مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم قارون نے 3 مرتبہ تجھ سے معافی مانگی, وہ اگر 1 مرتبہ بھی مجھ سے معافی مانگتا میں اس کی زندگی کے گناہ کو معاف کر دوں. وما علینا الا البلاغ.